سلویا رومانا ایک اٹالین نیشنل ہیں۔ سلویا رومانا میلانیز ہیں، میلان کی رہنے والی تھیں۔ سلویا رومانا جن کا اغوا 20 نومبر 2018 کو ہوا۔ کیا سلویا رومانا کی زبردستی شادی کی گئی تھی؟ کیا سلویا رومانا کو زبردستی اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا؟ یہ سبھی کچھ ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سلویا رومانا کی سٹوری اگر دیکھیں تو یہ سملر ہے یوان ریڈلی کے ساتھ۔ یوان ریڈلی جو ایک جرنلسٹ تھی جن کا اغوا ہوا اور اغوا ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سلویا رومانا کا اغوا کینیا میں ہوا۔ مالدیپ سے مغرب میں تقریباً 80 کلومیٹر دوری پر کینیا کے گاؤں چکھاما میں 8 مسلح افراد نے ان کو اغوا کیا، جہاں پہ اور بھی کافی لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے صرف ایک غیر ملکی کو، صرف اٹالین لڑکی کو اغوا کیا، باقی کسی کو کوئی انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور مزید ان کا کہنا تھا مجھے ایک فوجی تنظیم نے اغوا کیا تھا، اور مزید انہوں نے کہا کہ صومالیہ میں جاتے ہوئے تقریباً ان کو 4 ہفتے لگ گئے تھے، یعنی کہ اغوا کرنے کے بعد صومالیہ میں ٹرانسفر کیا گیا تھا، اس میں ان کو تقریباً 4 ہفتے لگے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ اغوا کاروں کے چہرے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھے، اور ہر 2 سے 3 دن بعد یہ اپنا ٹھکانہ چینج کر دیتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اغوا کاروں نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ ان کو کبھی بھی قتل نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ اغوا کاروں کا اخلاص بہت اچھا تھا، اور وہ اچھا سلوک کرتے تھے، مجھ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے تھے۔ حالیہ مہینوں میں مجھے ہمیشہ اربن ایریا میں رکھا جاتا، شہری ایریوں میں، رہائشی ایریوں میں رکھا جاتا تھا، مجھے کبھی بھی نہیں باندھا گیا، اور مجھے اغوا کے دوران کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ زیادہ تر موٹر سائیکل کا سہارا لیتے تھے یا پیدل کا۔ مجھے ایک اسلامی فوجی تنظیم نے اغوا کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس فوجی تنظیم نے صومالیہ میں مجھے 4 ہفتوں میں ٹرانسفر کیا۔ مزید ان کا شادی کے حوالے سے کہنا تھا کہ میری کبھی بھی کوئی شادی نہیں ہوئی، میری کسی سے شادی نہیں ہوئی، اور وہ لوگ صرف میرا احترام کرتے تھے۔ کسی جیلر نے مجھ سے زبردستی نہیں کی، زبردستی شادی کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ میرا صرف ہمیشہ احترام کرتے تھے اور میرا اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو نگرانی پہ تھے جو لوگ مجھ پہ، ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند رکھا، میں اکیلی تھی وہاں پہ دوسری عورتیں موجود نہیں تھیں، میں صرف اکیلی عورت تھی وہاں پہ، اور اکیلی بند رہتی تھی کمرے میں۔ مزید ان کا اسلام کے حوالے سے کہنا تھا کہ قید کے دوران ہی مجھ میں تبدیلی آئی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرا دل مطمئن ہوا قرآن سے، اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے۔ اور انہوں نے بتایا اسلام قبول کرنا بالکل بھی زبردستی نہیں تھا، یہ ان کی اپنی چوائس تھی اسلام قبول کرنا۔ اور حالیہ مہینوں میں ان کو قرآن دستیاب ہوا، اور قرآن کے ملنے کے بعد انہوں نے قرآنی تعلیمات حاصل کیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ میرے جو جیلر تھے ان کی بدولت میں نے عربی زبان لینگویج بھی سیکھی، اور انہوں نے مجھے میرے کچھ شکوک و شبہات جو تھے وہ بھی میرے دور کیے، اور میں مطمئن ہوں اپنے مسلمان ہونے سے، اپنے اسلام قبول کرنے سے۔ اور ان کا مزید بار بار یہی کہنا تھا کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، اور میرے ساتھ ان کا سلوک ناروا نہیں تھا، اچھا تھا۔ اور اس کے علاوہ کل ہی ان کی رہائی عمل میں آئی، کل ہی ان کی آزادی عمل میں آئی شعیب کی وجہ سے۔ شعیب ایک صومالیہ کی معتبر شخصیت ہیں جنہوں نے ان کی رہائی میں اہم کردار ادا کیا، اور کچھ رومرز کا کہنا ہے کہ شاید کچھ رینسم، کچھ پیسے ادا کرنے پڑے اٹالین گورنمنٹ کو۔ اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ بھی ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کسی اور شخصیت کے بارے میں، اگر آپ کسی اور موضوع میں کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔